ٹوڈے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج 7 ستمبر ہے, یوم فضائیہ ہے. کل 6 ستمبر تھا. پاکستان پر آج سے 55 سال پہلے ہندوستان نے جو بزدلانہ حملہ کیا تھا, جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا. اور پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ اس جنگ کی یادیں ہمارے تمام وہ لوگ جو جنگ کے دوران پوری انہوں نے دیکھی, فخر سے بات کرتے ہیں. اور آرمی چیف نے کل کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھل رہے ہیں. مڈل اور پرائمری اس کے بعد تقریباً 23 تاریخ کو کھلیں گے. وہ کراچی میں ہم دیکھیں گے آج کے موضوع پر 1100 بلین روپیہ جو وفاقی اور صوبائی حکومت مل کے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہیں, کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گا؟ اور شمالی وزیرستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جو اس طریقے سے پاک فوج نے دہشت گردوں کا صفایا کیا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں غالب بندیشہ صاحب, یہ سینئر بیوروکریٹ بھی رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں. اظہر صدیق صاحب ماہر قانون ہیں. ریئر مارشل انور محمود خان صاحب ہمارے ہیرو 65 اور 71 کے بھی. اور رانا ارشد صاحب یہ ہے کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ایئر مارشل صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ تو ظاہر ہے یہ سبجیکٹ بھی آپ ہی کے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ 7 ستمبر فضائیہ. اکثر آپ کہتے رہے جب ہم آرمی کی بات کرتے ہیں کبھی ہم فضائیہ ہیں, جس طرح فارمیشن ہے کہ آرمی ہے, فضائیہ ہے, نیوی ہے, تو ایئر مارشل صاحب اکثر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فضائیہ ہیں. تو کوئی یادیں شیئر کیجیے کیونکہ ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں. جی یادیں تو بہت ہیں اور ٹائم بھی لگے گا, مگر 7 ستمبر سمبولک ہے. ایئر فورس 1 ستمبر سے اس میں انوالو ہو گئی تھی, اور وہ بھی اس طرح سے کہ فرنٹ لائن پر ایک چھوٹے طیارے میں, ٹریننگ طیارہ T-37 میں فرنٹ لائن کے اوپر, یعنی ایک ٹریننگ کا نہتھا طیارہ اور اس میں لو لیول کے اوپر. آپ حیران ہوں گے, پاکستان ایئر فورس کا کمانڈر ان چیف فلائی کر رہا تھا کہ جا کے علاقے کو دیکھ کے آئے, اور انہوں نے دیکھا. اور خیر وہ تو کوئی اور وجہ سے وہاں گئے تھے. کال آئی سرگودا کہ جی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آرمی کے سپورٹ کے لیے. تو انڈینز نے وہاں پہ اپنی ایئر فورس نیئر پار 4 جیٹ طیارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور وہ گراؤنڈ اٹیک کر رہے تھے. تو سرگودا میں ہم لوگ تھے. تو اس وقت اسکواڈر رفیقی, اللہ عنہ کروٹ جنرل ہلال جرت, ان کے ساتھ امتیاز بچی صاحب جو میرے سینئر بھی ہیں, سینئر کلیگ, اور ہم نے کافی مختلف مقامات پہ اکٹھے فلائنگ بھی کی ہے, پیس ٹائم ایز ویل ایز وار ٹائم. یہ دونوں گئے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو 4 انڈین طیارے تباہ کر چکے تھے. یہ 1 ستمبر کی بات ہے. حالانکہ اس وقت فضائیہ 18 سال ابھی تو پاکستان بنا تھا. جی جی, تو نہیں, آپ کا سوال اب بہت بڑی بات کھول دے گا. تو 1 ستمبر کو تو یہ ہوا, اور اس کے بعد 3 ستمبر کو اسی طرح سے بات ہوئی. تو ریڈیو پہ سنا جناب کہ انہوں نے ایک ہمارا جہاز گرا دیا ہے, تباہ کر دیا. کون کون سے جہاز ہمارے پاس تھے اور ان کے پاس تھے؟ ہمارے پاس مقابلتاً کون رہتا تھا؟ پرائمریلی اٹ واز سنگل ایئر کرافٹ ایئر فورس. اس میں آپریشن 2 مختلف اور طیارے تھے. B-57 کا ایک اسکواڈرن تھا اور اسٹار فائٹر 104 کا دوسرا اسکواڈرن تھا. اسٹار فائٹرز آواز سے دگنی رفتار کا, میرا خیال ہے سارے ایشیا میں پاکستان واحد ملک تھا, اور شاید نیٹو جرمنی سے بھی پہلے پاکستان ایئر فورس اسٹار فائٹر اڑا رہی تھی, مگر ایک اسکواڈرن تھا. اور B-57 یہ برٹش طیارہ جو جسے کینبرا کہتے ہیں وہ امریکنوں نے بنایا تھا, اور انڈینز کے پاس وافر مقدار میں تھا. اچھا, ہمارے پاس تقریباً 100+ سیبر جیٹس تھے جو ایکس کورین وار تھے, اور ہمارے پاس 55 میں آنا شروع ہوا. انڈیا کے پاس ہنٹرز تھے جو ہمارے F-86 جنہیں آپ سیبر بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں, ان کے پاس ہاکر ہنٹرز تھے. ان کے پاس ویمپائر تھے جن کا میں نے ذکر کیا, مسٹیئرز تھے, اوریگنز تھے, کینبراز تھے, MiG-21 تھے جو کہ 104 کا توڑ تھا, اور ہر چیز میں ہم سے نمبر میں زیادہ تھے, اور 6 سے 7 گنا زیادہ تھے. آپ کو ایک چھوٹی سی سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں اس کا, جو شاید کتابوں میں زیادہ نہیں آیا. تو ان کے پاس جنگ کے شروع میں 80 ویمپائرز تھے برٹش جیٹس,
اور کوئی تقریباً 50 اوریگون فرینچ طیارے تھے. ان کی شکل سیبر سے ملتی جلتی. جب پہلے دن رفیقی صاحب نے اور امتیاز بھٹی صاحب نے 4 مار گرائے اور بڑے مزے سے واپس بھی آ گئے سیٹی بجاتے ہوئے. انہوں نے ود ان اے شارٹ پیریڈ 80 کے 80 گراؤنڈ کر دیے اور 50 اوریگون جو سے ملتے جلتے تھے. تو وہ جو ان کی 7 گنا ہم سے زیادہ تھی، صرف ہمارے سیبرز اور پائلٹس کی سکلز جو ہم نے پہلے دن دکھا دی تھی. اور دوسرے دن میں بات کر رہا تھا تو آپ نے سوال کیا تو انہوں نے 130 طیارے گراؤنڈ کر دیے تھے. کیوں؟ دہشت اور وحشت ہمارے سیبرز کی اور ہمارے پائلٹس کی سکل کی، یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ میرا خیال ہے شاید آپ کے لیے چھوٹی سی نیوز ہے. صدیق صاحب آپ، میرا خیال ہے آپ نے 65 کی جنگ نہیں تھی، 71 کی تو آپ نے دیکھی. ہاں 71 کی یاد ایسا ہی ہے. اور اب یقین کریں کہ میں نے اس وقت 4تھی کلاس میں تھا اور ہم سارے بچے جو سکولوں سے نکل کے تو روڑے لے کے، اس کو لا علمی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں، جوش بھی کہہ سکتے ہیں. دیہاتوں کے دیہات چھت پہ چڑھے ہوتے تھے روڑے مارنے کے لیے. میں نے لڑتے ہوئے دیکھا. لیکن وہی وہ منظر پھر 71 میں ان کے طیارے تھوڑے بہتر تھے. یہ بھی میں نے کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑے نہیں، بہت بہتر تھے. بہت بہتر. ہمیں یاد ہے آج بھی، ہمیں اقبال شاہ صاحب آج بھی یاد ہے. ہاں 67 پیدائش کی ڈیٹ ہے. 71 71 تو کمرے سائڈ پہ درمیان میں برآمدہ کھلا ہوتا تھا. تو دادو بھی حیات تھی، دادا بھی حیات تھے. والد صاحب چونکہ سول ڈیفنس میں تھے تو وہ سول کا بڑا ڈیفنس رول تھا اس وقت کا. سول ڈیفنس بہت اعلیٰ. میں بتانا کو جو کہ ان کی بڑا ایکٹیو پارٹ تھا ان کا. وہ اپنے ایریا کے انچارج تھے اس ساری کانٹیکٹس میں سامنے رکھتے ہوئے. تو ہم نے تو وہ اپنے چھت کے اوپر سے وہ طیارے دیکھے ہیں. وہ طیاروں کی فلائی جو ہے نا، ہمیں آج بھی یاد ہے. جب آنا تو ہمیں انسٹرکشن ہوتی تھی کہ سائڈ پہ ہو جائیں، دیواروں پہ لگ جائیں یا سائڈ پہ ہو جائیں. تو وہ چیزیں ساری ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. اور آج آئی مسٹ اپریشیٹ، بڑی زبردست طریقے سے چیزیں بتائی ہیں. میرے لیے بھی نئی چیزیں ہیں جہازوں کے حوالے سے کہ ان دنوں کون کون سے جہاز تھے. یعنی ان دنوں بھی یعنی ایئر فورس ہماری اتنی ایفیشینٹ آپ کہہ دیں کہ یہ تو 6 ستمبر یا 7 ستمبر کی 1 ستمبر کو اتنا بڑا مارکا کر دیا. اور اس مارکے کا اصل میں گراؤنڈ کرنے کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جیتنے میں ایئر فورس کا بہت بڑا رول. اب دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا 4 طیارے آپ مار کے پیچھے آئے ہیں. اور اس کا نقصان آپ دیکھیں سائیکولوجیکل یا ویسے دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ جہاز جو ہے نا، یہ اور بھی جتنے اڑیں گے سارے اڑ جائیں گے. انہوں نے پکڑ کے سارے کے سارے گراؤنڈ کر لیے. اب وجہ یہ تھی وہ شاید سمجھ بیٹھے نفسیاتی جنگ میں کہ یہ شاید جہاز مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستانی ایئر فورس کا. صحیح بات کہہ رہے ہیں نا. دوسرا وہ معلوم نے جب ایک دم 1 منٹ میں 5 طیارے لگائے. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں واحد واقع ہے. اقبال میں شاہ آپ سے اس کا ذکر کروں. عالم صاحب میرے بڑے مہربان. ہم ایک پاکستان میں رہے ہیں، یہیں فوت ہوئے. ایک دفعہ سے زیادہ میری ان سے پروفیشنل بھی میرے باس رہے ہیں وہ. بلکہ F-16 جب پاکستان میں آیا تو عالم صاحب اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف پلانس تھے اور میں ڈائریکٹر آف پلانس تھا پاکستان ایئر فورس کا. تو ان کو انڈکٹ کرنے میں آگے پیچھے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے انوالومنٹ کیا ہوگی. عالم صاحب 15 GD کے اور یہ اپروکسیمیٹلی 53 میں 52-53 میں جوائن کیا ایسٹ پاکستان بنگالی کا کوٹے میں. مگر یہ تھے کلکیشین بنگالی پر سے. ہی واز ناٹ اے بنگالی ان دیٹ سینس، بنگالی اسپیکنگ. تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ پھر موضوع آپ کی طرف آتے ہیں. رانا صاحب، پاکستان نے بہت ترقی کی. مثلا جس وقت کئی دفعہ ہم اداس ہو جاتے ہیں کہ بھئی کئی فیلڈ میں ظاہر ہم پیچھے رہ گئے. خاص طور پر جو ادارے فوج کے حوالے کیے اس میں سویلین کا ایک بڑا رول ہے. مثلا ایٹم بم بنایا ہم نے، اور مختلف میزائل جو سسٹم ہے پیپل پارٹی کے دور میں، آخرکار دھماکہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. اور پھر اس قسم کی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومتوں نے مشترکہ طور پر اس بات پر بڑا دھیان دیا ہے. تو اسی لیے آرمی چیف نے کل کہا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر دیں گے. اور پھر جب وہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان پر بہت بڑا ہیوی حملہ انہوں نے کیا، تو ابھی لندن کو پھر جس طرح 2 جہاز گئے. جی رانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ٹی وی ٹوڈے، آپ کی پوری ٹیم، آپ کے چیئرمین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی فہم و فراست پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کا بڑھنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے.
और मैं समझता हूँ कि मुसलमान पाको हिंद बिल्कुल भी यारो मददगार थे। को हमारे पास खजाना खास्ता कोई ऐसी तोप या बंदूक नहीं थी, लेकिन एक नज़रिया था, एक सोच थी, और उसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान की पहले दिन से लेकर मैं समझता हूँ आज तक 72 साल गुजर चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान के नौजवान बेटे अपनी जान को हथेली पर रख कर, वो बेटे कोई और नहीं है, वो हमारे आपके सब के अजीज़ों अकारब ही में से हैं। और माशाल्लाह अपनी जानों को हथेली पर रख कर कौम की खिदमत करना, सरहदों की हिफाजत करना, ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला शोहदाए तहरीक पाकिस्तान और शोहदाए अफवाज पाकिस्तान और दहशत गर्दी की नज़र होने वाले 70,000 पाकिस्तानियों के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। मैं समझता हूँ कि इंडिया पहले दिन से हमारा अज़ली दुश्मन है और अमेरिका कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं रहा। चाइना हमारा दोस्त था, आज भी है और वो रहेगा। वो सीपैक मनसूबे हों या मैं समझता हूँ कि जंगी हालात हों, 1956 से लेकर चाइना ने हमारी सपोर्ट की। और आपको पता है कि अमेरिका हमारे साथ वादे शादे करता रहा, लेकिन वो 17 त्यारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हुए। और हमारी आज 7 सितंबर के मौका पर मैं अपनी पार्टी, अपने कायद मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से एयरफोर्स के तमाम नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान के बेटों को भी। अब बात बिल्कुल जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब की बात में बड़ा वजन है। इनका जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाता है दुश्मन को। जैसे 12 मई 1998 को उन्होंने 4 धमाके किए थे, तो फिर आपने, आपके पाकिस्तान ने, आपके उस वक्त के वजीर नवाशी और आपकी अस्करी क़यादत ने मिलकर 28 मई 1998 को 6 धमाके किए थे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान हम सब का है, पार्टी एफिलिएशन अपनी जगह पे, लेकिन कौमी इशूज पर वो आपने बात की इंडियन पायलट की, इंडिया का इशू हो, कश्मीर का इशू या कौमी इशूज हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया। अब गवर्नमेंट को भी आगे 1 स्टेप बढ़कर इन चीजों को मजीद टेकअप करना है और इसकी जरूरत भी। आगे चलते हैं। अगर बंदेशा था, पाकिस्तान आर्मी जितने महाजों पर लड़ रही है, और मैं समझता हूँ कि इसको अनलकीर ही कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा हमसाया है। जो तकरीबकारी वो 5th जनरेशन वारशिप जिस तरह वारफेयर जिस तरह सदीक साहब कहते हैं और मार्शल साहब की, और कल आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि ये है। अब इस पर का मुकाबला है, कितनी बड़ी फेंस लगा के मुल्क को महफूज कर रहे हैं और रोजाना जाने जा रही हैं। जब फेंस लगाते हैं तो स्मगलर और अफगानिस्तान की तरफ फायरिंग, ईरान से भी अनकम्फर्टेबल है, कुछ ना कुछ होता रहता है। इंडिया में तो रोजाना आप देखिए 1 साल में मैं तो हैरान रह गया हूँ, अगर एक दिन में 60 खिलाफ वर्जियाँ तो तब कहीं जाके साल में इतना तो 265 दिन को कैलकुलेट होता है। मैं वो एहतजाज हम करते रहते हैं। पाकिस्तानी फौज और अवाम की तैयारियाँ कैसी हैं, कुछ जज्बा तो कल आपने देखा कि अब एजाज़ात भी दिए गए। फिर सदीकी साहब जो हैं, जो जिन्होंने अभी लंदन का जहाज़ गिराया था, उसको भी सितारा जुर्रत दिया गया। क्या कहें जी? शुक्रिया इकबाल शाह साहब। असल इसमें चीज़ जो है ना, किसी मुल्क की जो कौमी ज़िंदगी में इनफैक्ट तमाम शोबा जात जो हैं वो अपना अपना रोल बड़े खुश इसलूबी से निभा रहे होते हैं। अच्छा, एक फ़र्क जो है जो पाकिस्तानियों और बाकी अक़वाम में है वो ये है, वहाँ जंगें लड़ी जाती हैं या दिफा किया जाता है, वो किया जाता है ज़मीन के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान की धरती के जो सपूत हैं, ये इसका दिफा 2 तरह से करते हैं। एक तो इन्होंने वो जो जोग्राफियाई हदूद नहीं, ये हैं लोग जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जब अल्लाह की राह का जज्बा आपके साथ हो तो आपका जो फिर जो रिएक्शन होगा वो उसके अंदर एक मकसद आ जाता है। और आपको पता होता है कि हम इसका सिला पाकिस्तानियों से नहीं मांग रहे, इसका सिला हम उस ज़ात से मांग रहे हैं, क्योंकि ये फी सबीलिल्लाह काम हो रहा है और अल्लाह की सबील में अगर इंडिया इस वक्त बड़ा सरगर्म है। उनका जो मेजर था, पता नहीं क्या है वो, जी जी, हाँ मेजर गोराया है शायद वो, तो जी वो अभी जो वो असल नहीं वजह ये है, 5th जनरेशन में वो आपको पाकिस्तान के मजहबी एलिमेंट को, जी जी, वो देखें हमारे अंदर से मीर जाफर सादिक, आप देखें जो जी दुश्मन जो है आपके किसी जैसे उलमा कराम के ऊपर उसने ये बात की है कि जी ये बिकाऊ माल है, यही उन्हें कहने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसकी भी तरदीद करता हूं, क्योंकि हम नहीं समझते, क्योंकि हमारे जो उलमा कराम है वो इस कौम के फर्जंदान को मोटिवेट करने के लिए और अल्लाह की राह के लिए करने के लिए जितना जज्बा वो उजागर करते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन अगर चंद
شر پسند بھی اگر ہوں، جیسے جس کا اس نے اشارہ کیا، اس نے کوئی نام تو نہیں لیا کہ ان کو ہم کر سکتے نام ہیں، بھی لیا چلیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں اس کو ایز سچ ایز کوئی گاسپل ٹروتھ نہیں لینا چاہیے. ہمیں تو وہ بھی دشمن کی ایک چال ہے جس میں وہ ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں کے جو علماء کرام ہے شاید ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، جبکہ میں اس کو نگیٹ کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. بالکل لاسٹ ایک اسی 25/7 ستمبر پر دیں. اچھا دیکھیں اقبال شاہ صاحب، کل چہرہ تم تمہارا تھا آرمی چیف کا، جب اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام ایک عشق کرتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو جذبہ ہم لوگوں نے، ہمیں یاد ہے بچپن میں، پھر ہم نے آپ کو یاد ہے وہ NCC کورسز وغیرہ ہم نے کیے، تو دوبارہ شروع کرنی چاہیے. دیکھیں نا وہ دیکھیں ایک وجہ میں بتاؤں، ود دا پیسج آف ٹائم سب سے زیادہ قصور اگر میں کہوں تو اس میں ہماری پولیٹیکل قیادت کا بہت قصور ہے. انہوں نے اس جذبے کو آگے بڑھنے نہیں دیا. وہ چاہے آپ کہہ لیں ایکسٹریمزم کی طرف لے، ٹھیک تھا، دیکھیں نا وہ کئی چیزیں ایسی ہیں. ہم ٹریننگ کرتے رہے فوج کی. وجہ یہ ہے کہ آپ کی سول قیادت جو ہے نا وہ اصل میں میٹریلزم کی طرف زیادہ آ گئی، حالانکہ وہ بھول گئی کہ قرآن مجید میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، قرآن مجید میں کے حوالے سے اگر باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، حضرت نعمت شاہ ولی اللہ کے حوالے 850 غزوہ ہند ہونے کے حوالے سے آپ ذرا ان سب چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا، اس میں سب سے زیادہ قصور ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اس میں اس کے اندر موجود کچھ پولیٹیکل بند کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک آپ کے کریکٹر اساسینیشن پر پروگرام ہم کر چکے ہیں. قیادت کوئی بھی کہوں اس کو برا نہ آپ امیجن کریں نا، آپ بتا دیں کیا نہیں ہے. سریل لمبیڈا کا کیس ہم بھول گئے، ہم گلبشن یادو کے حوالے سے چیزیں بھول گئے، ہم سجن جنڈال کے حوالے سے چیزیں کیا ہم بھول گئے. آپ یہیں آپ انہی میں سے آ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب آج جو بھی بات کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں آپ، پھر پرویز رشید صاحب کو دیکھ لیں، پھر ادھر سے فرحت اللہ بابر کو دیکھ لیں، شیری رحمان کو دیکھ لیں، پھر PTM کو دیکھ لیں آپ، پھر یہ نجم سیٹھی، حسین حقانی، احمد نورانی دیکھ لیں، متی اللہ جان دیکھ لیں، احمد گرایا دیکھ لیں. یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ سارے بیٹھ کے جو ایک ایجنڈا جو چل رہا ہے، جو ہمارے 5th جنریشن وار کے، یعنی ہم پولیٹیکل قیادت جو لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے نا، بڑا ایک کردار ہوتا ہے، باپ کا کردار ہوتا ہے. ایسے دشمنوں کا قلعہ کما بھی کرنا چاہیے. نہیں اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. یہ آپ کے پولیٹیکل لیڈر دیکھیں نا، ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. موضوع آگے بھی ہیں، تو رانا صاحب اس کا جواب دینا چاہیں تو ایک لائن میں دے دیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بلیم گیم سے آگے نکل کے ہم سب مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں. بات یہ ہے کہ جب انڈیا کی بات ہوتی ہے تو پھر اگر پائلٹ والا ایشو تھا تو پھر چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں بات کرتے کہ اس کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. ہمارے وہ ریٹائرڈ کرنل صاحب کو نہیں چھوڑے، ہمارے لوگوں کو صاحب وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ پٹھان کوٹ والا واقعہ دیکھے کہ انہوں نے کیسے ڈرامہ کیا تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. میں پھر بھی تعلیمی ادارے رانا صاحب کا پوائنٹ آگے بس سمجھ گئے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں 2 چیزیں. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، ہم ایک پاکستانی قوم ہیں. دنیا میں 54 مسلمان ملک ہیں. آپ کی جو اسلامک کونسل تھی اور پھر جو OIC ہے، اس نے ہمیں زیادہ مدد کی ہے، یہ غیر مسلموں نے ہماری مدد کی انٹرنیشنل سکور کے اوپر. نمبر 1 نہیں جی بات رکیے. نمبر 2 جب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو جھنڈا ہے سفید اور ہرا، اس میں سفید پارٹ غیر مسلموں کا ہے. میں آپ کو یہ سب بتاتا ہوں، 65 کی جنگ میں ہمارے ساتھ ستارے جرت کرسچنز بھی تھے. کل پورا فیچر چھپایا گیا، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں. بالکل پارسی. خیر جیسے آپ کا ٹائم کا ہے. دوسری بات، جب بات ہوتی ہے سیاسی قیادت کی تو اس میں ایک بات آ جاتی ہے، جب سیاسیات قومی مفاد سے آگے چلی جائیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ کا فرض ہے نا کہ ایسے مثلا لوگوں کے خلاف کلا کما کر سوشل میڈیا بند کرے. جب آپ کے پاس قومی مفاد آتے ہیں، اب اس وقت میں وہی بات کریں اسلام کی اور اسلامیات، یہی کہہ رہے ہیں مارشل صاحب، صابر سارے متفق ہیں کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا جو رن کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے ایسی جماعتوں کے اندر بیٹھ کے وہاں، یعنی آپ امیجن کر لیں اس کو چھوڑے کے لیے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، لیکن آپ کو اسٹیٹس مین بننا پڑے گا، بننا پڑے گا ملک کے خلاف ریاست کے، تو پھر اس کا کلا کما کریں. وہ بھی لگے رہتے ہیں، ہم بھی روتے رہتے ہیں. بھئی یہ اسٹیٹ اس طرح نہیں چلتی، ایک بارڈر لائن بنائیں. اچھا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے، صدیق صاحب سے شروع کرتے ہیں. تعلیمی ادارے بڑے لمبی تعلیمی، تو آپ بڑی سفر ہوا ہے بچے اور سارا. الحمدللہ پاکستان
یہ ایک واحد یہ معجزہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ہم تماشا تو چھوٹی عید پر بھی بنایا، اس میں بڑی ذمہ داریاں مختلف اداروں کی بھی تھیں، پھر لوگ گئے، پھر بہت زیادہ کرونا پھیلا بھی، اور اللہ نے ہماری مدد کی. ساتھ ہی انڈیا ہے تقریباً 95-96 ہزار آدمی ڈیلی چل رہا ہے، اور 1000 سے اوپر وہاں کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. 15 تاریخ کو کھول رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولوں نے اور کچھ لوگوں نے رد کر دیا کہ ہم سارے ہی کھولیں گے. انہوں نے کہا بھی آپ کالج یونیورسٹیاں کھول لیں، میٹرک تک کھول، کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے کہ وہ مانتے کون؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سارا قصور یا ساری چیزوں کو سامنے دیا 18ویں ترمیم کی تباہ کاریوں میں چیز شامل ہے. یاد رکھیے گا، تعلیم، ماحولیات، ہیلتھ، یہ سب سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہیں سارے آپ کے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 149 کی بات ہوئی. پوری دنیا کے اندر یہ ہیلتھ سیکورٹی یہ سارے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے انڈیڈ. اور ہم نے اور ہمارے ہاں کیا ہے، سپریم کورٹ نے موقع بھی دیے ان کو کہ وفاقی حکومت کو بھی کہا کہ اس پہ اسمبلی نے کیا نا، لیکن یہ دس از اے ہائی ٹائم کہ نیشنل سیکورٹی والے ایشو کو ایک سیپریٹ رکھنا چاہیے. ایسے تو نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو چھوڑیں. 18 ریفرینڈم کے حوالے سے پٹیشن آ گئی ہے، صدارتی نظام، بات کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن آپ کے سامنے حکومت سندھ نے کیا باتیں کرتے رہے، دیکھیں نا نیشنل کوآرڈینیشن کونسل میں کیا باتیں ہوتی رہی اور باہر آ کے کیا ہوتا رہا. اب یہاں بیٹھ کے بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب کے اندر کرونا آرڈیننس آ چکا ہے. 2 منٹ بات کرنی صرف. پنجاب کے اندر کرونا آرڈیننس آ چکا ہے، اور جو فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی، وفاقی حکومت کرے گی، وہ حرف آخر ہے. نہیں کرے گی کیا ہے آرڈیننس بڑا واضح تو، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا 144 لگاتے تھے نا، آپ اندازہ کریں سیاسی حکومتیں کیا کی ہیں، انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی کی نہیں. یعنی لوگ کٹھے ہونے کے 144، شادی فنکشن ختم کرنے 144. یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے سکول کھولنا نہ کھولنا، یہ صوبائی حکومت کے پاس اختیار موجود ہے انڈر دی کرونا، پنجاب کرونا آرڈیننس کے تحت وہ بند بھی کر سکتی ہے، روک بھی سکتی ہے، اور سزائیں بھی دی گئی ہیں. رانا صاحب کہ 18ویں ترمیم کو آپ کیوں چمڑ کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں چمڑ چکے. یہ ایکچوئل آپ کا آئین 1973 کا وہ پارلیمنٹ کو حق دیتا ہے اس میں امینڈمنٹ کرنے کی، اور وقت اور موقع کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ ہوتی رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر قسم کی امینڈمنٹ، ہر قسم کی جو قومی مفاد میں ہے. جب ضرورت تھی آرمی کورٹس کی تو تمام وکلا اور ڈسکشن کے بعد بھی آئین میں گنجائش نہیں تھی، لیکن گنجائش پیدا کی گئی. آج ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی ایشوز پر پارلیمنٹ کو اور گورنمنٹ کو ٹیک اپ کر کے یہ ان چیزوں کو آپس میں دیکھنا. اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں آئین 1973 کا بنا تھا تو ظاہر اس وقت بھی گورنمنٹ تھی اور اپوزیشن تھی، سب اکٹھے ہوئے. اگر ہم آپ دیکھیں کہ قومی ایشوز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ بات بھی بالکل ڈیبیٹیبل ہے. اگر 18 امینڈمنٹ میں کوئی چیز شامل کرنی ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، حرف آخر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسکول آفٹر 7th منتھ کھلنے والے ہیں. اور یہ دیکھنا، آپ سبز منڈی چلے جائیں، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا ہے. آپ نادرا آفس میں چلے جائیں، کاندھے کے ساتھ کاندھا جڑا ہوا ہے. لیکن آج بھی آپ پہ پورے پاکستان کے شادی حال بند ہیں، لوگ بے روزگار ہیں. اسکول اور کالج بند ہونے سے تقریباً یہ شادی حال کی وجہ تقریباً 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے 10 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو اوپن کر رہے ہیں، 14 کو اوپن بھی کر دی، تو پھر آپ اپریل سے لے کر آج تک دیکھیں کہ یہ لوگ جو بے روزگار ہیں اور اس کو ایشو کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. ایس او پی بن سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بالکل فاصلے میں بٹھایا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے وزراء کو محنت کرنی چاہیے. باقی وہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے، اس ایشو یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے. بچوں کی ایجوکیشن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے، اویلیبل جو قانون ہے وہ امینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی تعداد پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر شیخ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ساری قوم اکثریت تو خیر یہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم میں لے کے بیٹھ گئی ہے کیونکہ وہ سوٹ کرتی ہے. بادشاہ صاحب 1 منٹ لوں گا. 18ویں ترمیم کون سا کنسنسس تھا؟ تیسری دفعہ وزارت عظمیٰ ختم کرنی تھی، اپنا خیبر پختونخوا کا نام بدلنا تھا اور سندھ پہ قبضہ کرنا تھا. اور کیا تھی 18ویں ترمیم؟ آج ہم حالات اور واقعات کیسے بھول جائیں؟ سندھ پہ قبضہ ہوا تو باقی صوبوں پہ بھی قبضہ جو بھی ہوا، جو 25 جولائی کو 18ویں ترمیم کی بھی دیکھ رہے ہیں، کراچی کا حال دیکھ رہے ہیں، جو پورے پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری، لاقانونی سب کے سامنے ہے، اور اس کو ٹیک اپ کریں. کیوں نہیں گورنمنٹ ٹیک اپ کرتی؟ مارشل صاحب یہی ہے نا، مثلا آل the rules are made for the people. انسانوں کے لیے قانون بنائے، سارے نبی پیغمبر انسانوں کے لیے، اور علامی کتابیں بھی یہ کئی دفعہ کہہ چکے.
وجہ یہ کہ سر رشید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تیسری دفعہ ہو گیا، اس میں یہ بھی تھا کہ 14 سال تک ہر بچہ اسکول جائے گا، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا. ان 18ویں ترمیم میں کئی لوپ اور رہ گئے تو اور اگینسٹ دا لا ہے، افینس ہے کہ اگر آپ 18ویں ترمیم کو مکمل امپلیمنٹ نہیں کرتے اور مرضی کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے پھر کیا کہیں گے؟ اس میں ایجوکیشن بھی یہ سلیکٹو بات ہو گئی نا، تقریباً. اور جب سلیکٹو بات ہو گئی تو ڈیفیکٹو رول ہو گیا. اور ایک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ، تو یہ ایک شک نہیں ہے، اس میں 133 نمبر جو ہے چینجز آئے ہیں 272 سے 133 کا کر دیا پکڑ کے، اور اس میں ہر وہ باقی رہ گیا. اگر ابھی میں بات کروں، یہاں میرے کلیگ کہہ رہے ہیں، تو سندھ میں ان کے جو لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ جو کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ کی بات کی تو وفاق کا موجود خطرے میں ہے. اس کا میں کہیں سے جواب سن چاہتا ہوں. میں بتاتا ہوں، انڈیا کے نہرو نے کہا تھا کہ جس نے یہاں رہنا رہ کر دوں گا، تو یہ پاکستان تو ان کے لیے کہاں جائیں گے؟ چھوڑیں اس بات کو. اگر 6 رکنی کمیٹی گورنمنٹ اور سندھ کو رکھتی ہے تو پھر اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ کون ہے؟ جس نے کہا 18ویں ترمیم ہونی اور چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد کتنی ترمیم کی ہیں؟ میں وہی تو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ایک ایک منٹ بولنے کی طرف جانا ہے تو یہ موضوع کلوز ہم کر سکیں. جی جی بالکل. تو میرے حساب سے ہمیں 8ویں اور 19ویں ترمیم کی بات 18ویں کی نہیں کرنی چاہیے. اس وقت بیسک بات ہوتی ہے رولز اینڈ ریگولیشنز آر مینٹ فار اوبیڈینس گائیڈنس وائز اینڈ اوبیڈینس آف فوڈ. اب سیدھی سی بات ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، یہ ایک مین میڈ چیز ہے، اللہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. اب ہم نے یہ ایسے پاس کیا 14 گھنٹے میں، ان کو 9 مہینے لگے، 10 مہینے لگنے میں. اور جنہوں نے بنایا اس کو کہتا فیڈرلسٹ پیپر، دیکھیے آپ زیادہ پتہ ہوں گے، ان کو 32-33 سال لگے تھے. ہمارے یہاں 32-33 منٹ نہیں لگے اور آپ نے اس کو چیز کر دیا. مجھے یہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں اس کے نقصانات سامنے نظر آئے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی پیکج ملتا بھی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں جی وہ بھی ہمارے پنجاب کے بلوچستان میں اس طرح کی چیف و پکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ابھی اور پیسے دو. تو یہ ترمیم کو مس یوز کیا جا رہا ہے. میری گزارش یہ کہ اصل جو پہلے جو ایشو تھا نا 18ویں ترمیم، وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں. اس وقت تھی صوبائی خود مختاری، ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ تھا. یہ 18ویں ترمیم نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو فیڈریشن کو خطرات لاحق تھے، یہ صوبائی یہ 18ویں ترمیم نے اس آواز کو دبا دیا تھا. ایک تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اگر پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے ممبر ہیں اور ہمیں ان کی جو سیاسی بصیرت کی کچھ ویٹیج دینی چاہیے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں فیلئر کہاں ہوگا کہ اس سے وابستہ کچھ گلچز، رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متبادل ایک مزید فارمولہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سیاسی بصیرت کی، کیونکہ اگر ہم پولیٹیشینز کو ہم اگر عزت دینا چاہتے ہیں، سیاسی بصیرت کو تو جب امینڈمنٹ جب آتی ہے تو اگلی امینڈمنٹ آئے گی نا، اگر اس کو چیلنج نہ کریں، البتہ اس میں وہ نشاندہی کریں کہ یہ پرابلمس کو اس طرح درست کیا جا سکتا ہے. میرا خیال یہ رویہ اگر ہوگا تو زیادہ بہتر ہے. آپ پاکستان ٹوڈے